السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم جو ہے پچھلے لیکچر میں کلیمے کو سمجھ رہے تھے۔ کلیمے میں جو دوسرا لفظ ہے الہ، اسے جاننا، اور ہم نے اعتبارات الہ بھی دیکھا۔ اعتبارات الہ کتنے ہیں؟ 4: ذات، صفات، آفت اور آثار۔ اور آثار میں الہ کیسا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا۔ آثار میں الہ کیسا ہوتا ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہوتا ہے۔ اور ہم نے آثار کی توحید بھی دیکھی، آثار کا شرک بھی دیکھا۔ آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی ذات جانا، اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک جانا، یہ کیا ہے؟ آثار کی توحید ہے۔ اور آثار کا شرک بھی ہم نے دیکھا۔ آثار کا شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو معبود بھی ذات جاتے ہیں، یعنی کہ ہم کسی کو ذاتی مالک سمجھ رہے ہیں، یا اگر ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے، کیا ہے؟ اس سے یہ شرک ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اسی لیے ہمیں آثار کی توحید حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ کیا ہے؟ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جہنم سے نجات پانے کے لیے۔ آثار کی توحید جو بندہ حاصل کر لیتا ہے، یہ کیا ہے؟ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جہنم سے نجات پانے کے لیے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اور اولیاء اللہ کے تعلیمات سے انشاءاللہ کوشش کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کوشش ہے کیا۔ آج کوشش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کوشش ہے کیا، کیا ہمیں کوشش کیسی کرنی چاہیے، اور ہم کوشش کو کیسا کر رہے ہیں، مطلب کہ ہم کوشش کو کیا بنا لیے۔ قرآن سے بات دیکھتے ہیں۔ قرآن میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے وعدے کی بات کریں۔ کیا ہے وعدہ؟ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے، یعنی کہ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، یعنی کہ کوشش کرتے، جد و جہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں ضرور ان کو راستے دکھا دوں گا، یعنی کہ کوشش جو کرنا ہے اللہ کی راہ میں کرنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں کرنا ہے، اللہ کے راہ میں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، یعنی کہ جو مشقتیں اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو میں اپنے راستے دکھا دوں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ، ضرور ان کو راستہ دکھا دیں گے، یعنی کہ راستہ آسان کر دیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ انتظام کر دیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے، نیکی کرے، یعنی کہ میرے لیے عمل کرے، میں نے جو مقصد بتایا ہے وہ کام کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں کیا فرما رہے ہیں؟ جو لوگ میری راہ میں مشقتیں اٹھاتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے؟ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو نیک کام کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کی راہ میں مشقتیں کرنا، یعنی کہ کوشش کرنا کیا ہے؟ اب اللہ نے ہمیں کچھ مقصد سے پیدا کیا، وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنات اور انسان بھی کیوں پیدا کیا؟ اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ پانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں ایک جو کوشش ہوتی ہے، دو ٹائپ کی کوشش ہوتی ہے، ایک رحمانی کوشش ہوتی ہے، ایک شیطانی کوشش ہوتی ہے۔ اب یہ مقصد کو پائیں گے تو رحمانی کوشش ہے، یعنی کہ جو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیے وہ مقصد کو اگر ہم پانے میں لگ جائیں گے تو وہ کیا ہے؟ رحمانی کوشش ہے۔ اگر ہم دنیا کے کاموں میں لگ جائیں، دنیا کے کاموں کی کوشش ہے، یہ کیا ہے؟ شیطانی کوشش ہے۔ تو یعنی کہ رحمانی کوشش ہوگی تو اس پہ لگ جائیں گے تو کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میری راہ میں کوشش کرتا ہے ان کے لیے میں راستے آسان کرتا ہوں، جو میری راہ میں کوشش کرتا ہے میں ضرور اپنا راستہ دکھاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کوشش کرتا ہے میری راہ میں، مطلب مقصد پورا کرنے کے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو جو کوشش کرتا ہے میں تجھے اپنا راستہ دکھا دوں گا، یعنی کہ آسانی کر دوں گا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو ہم یہ مقصد کو چھوڑ کر زندگی میں ہمارا کچھ اور مقصد بنا لیے،
یہ کوشش ہمیں کرنی تھی، اللہ کی پہچان حاصل کرنی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقصد بتایا ہے اس پہ کام کرنا تھا، کوشش کرنا تھا، مگر ہم نے کیا کیا؟ دنیا کے کاموں میں ہم لگ گئے، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اس میں کوشش کر رہے، مگر ہم جو کوشش کرنا ہے وہ کوشش کو چھوڑ دیے، خبر کے سوالات کی تیاری کرنا تھا، یعنی کہ مرتے ہی جو سوالات ہے اس کے لیے کوشش کرنا تھا، آخرت میں جو کامیابی وہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا تھا، مگر ہماری جو کوشش ہے وہ دین کی نہیں ہے، دنیا کی ہے، اور دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی۔ ہم کیا کریں؟ دنیا کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے لیے ہم پوری کوشش کرتے، ساری تنہائی لگا دیتے، یعنی کہ جو بھی ہمارے پاس جتنا بھی ایفرٹس ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی کوشش میں لگا دیتے، پیسہ، انرجی، وقت، سب کچھ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی کوشش میں لگاتے ہیں، مگر جب دین کی بات آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اگر توفیق دیا تو ہم کریں گے، بولتے نا اللہ کی پہچان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ اللہ اگر توفیق دیا تو ہم حاصل کریں گے، آخرت میں جو کامیابی حاصل کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، بولے تو اللہ توفیق دیا تو کریں گے بول کر بولتے نا ہم۔ تو دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں ہم سارا وقت لگا دیتے، جیسا نوکری کے لیے پورا دن لگا دیتے ہیں، کچھ پکانا ہے تو ہم صبح سے شام تک اس میں لگا دیتے ہیں، جو کوشش کرنی چاہیے، ہم جہاں پہ ہماری پوری جو ایفرٹس لگانا ہے، جہاں پہ ہماری پوری تنہائی لگا دینا ہے، جہاں پہ ہمیں پورا وقت لگا دینا ہے، ہم وہاں چھوڑ کر ہم دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، یعنی کہ زیادہ ایفرٹ مگر جو لگانا ہے، جو مقصد کو پورا کرنا ہے ادھر نہیں لگاتے، اور اللہ کی پہچان کے لیے نہیں لگاتے، ہم جو دنیا میں 100% جو کوشش کرتے ہیں، 100% لگاتے ہیں کچھ پانے کے لیے، مگر 2% بھی دین میں نہیں لگاتے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں دنیا کی حاجت روائی پن بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے دل میں کچھ اور ہے، ہمیں جہاں کوشش کرنا ہے وہاں کوشش نہیں کر رہے، اس کے لیے تو سب یہ دنیا میں ہم اگر دنیا میں جو کوشش کرنا ہے 101% ہم کوشش لگا دیتے ہیں، مگر جب دین کی بات آتی ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ توفیق دیا تو کریں گے، سب سے ہر چیز کرتے، پوری کوشش لگا دیتے، جب دین کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی بات آتی ہے، آخرت کی کامیابی کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ توفیق دیا تو کریں، حاصل کریں، وقت نہیں ہے کہتے، مگر ہم وقت کہاں لگاتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں لگاتے، ساری تنہائی، کوشش، وقت لگا دیتے، دنیا کے فائدوں کے کاموں میں، جابس، نوکری، بزنس، اپنی ساری کوشش، محنت لگا دیتے، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنا تھا، اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہا گیا، تو ہم وہاں کوشش کرو گے تو وہاں کوشش نہیں کرتے، اللہ اگر توفیق دیا تو کریں گے کہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا دین بنا لیے، اس لیے خبر کا سوال کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ہمیں تیرا دین کیا ہے؟ وہاں اللہ کا دین نہیں پہنچا جا رہا ہے، وہاں پر کیا پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا دین کیا ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، اپنا دین بنا لیا، بس بندہ نے کیا کوشش کرتا ہے بندہ، مگر زبردستی کرتا ہے، کرتا ہے دین کا بھی کچھ کرتا ہے، مگر کیا کرتا ہے؟ زبردستی کرتا ہے، جیسے کہ جو مقصد جو ہے نماز کو بنا لیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج فرض ہے، ہوا تو حج کر لینا، ان کی کوشش یہی ہے، اللہ کے لیے مقصد چھوڑ کر اپنا خود کا مقصد بنا لی، یہ کام کر لو، یہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، ہم نے وہ پہچان کو چھوڑ دیا، وہ کوشش جہاں کوشش لگا، جو مقصد پانے کے لیے جو کوشش لگانا تھا ہم کو چھوڑ کر ہم دنیا کے کاموں میں ہم لگ گئے، اللہ کی تعریف کرنے کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، یہ مقصد کو چھوڑ کر اپنی کوشش کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ ہم جابس میں لگا دے رہے ہیں، ماں باپ اولاد کو اسکول ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں، رشتے ڈھونڈنے میں لگاتے تھے کوشش، جب دین کی بات آتی ہے، آخرت کی تیاری کی بات آتی ہے، خبر کے سوالات کی تیاری کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دیا تو ہم کریں گے، اور وقت ملا تو کروں گا، اب وقت نہیں، اب تو یہ ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، وقت نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے، جو میری راہ میں کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ان کے لیے میں راستے آسان کر دیتا ہوں، ہم وہ کیسا، ہم وہ آسان
کر ہمیں بتا رہے ہیں، اور ہم اب اسے آسان کر اولیاء اللہ مثال دے کر فرماتے ہیں. ایک صحابی رسول تھے، مسلمان فارسی صحابی رسول تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی رسول تھے. آپ کی کوشش بتاتے ہیں یہاں پہ، آپ نے کیسا کوشش کی، کیسا محنت کی، اللہ نے جو مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا کیسے کوشش کی. آپ کے گھر والے جو تھے، ایمان لانے سے پہلے آپ کے گھر والے آپ کی پوجا کرنے والے تھے، اور آپ کی حق کی تلاش تھی. آپ کو یہ تھا کہ میں اللہ کی پہچان حاصل کروں، یہاں آنے کا مقصد کو حاصل کروں، اپنا پوری تنہائی لگا دی، مقصد کو حاصل کرنے لگا دی. اب اللہ کا وعدہ تھا جو میری راہ میں کوشش کرتا ہے میں ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہوں، میں ان کو راستے دکھا دیتا ہوں. جو مشقتیں اٹھاتے ہیں، ضرور محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ضروری ہے. تو آپ نے کیا کیا، اس زمانے کے جو راہب تھے، اللہ والے تھے، اہل کتاب کے، ان کے پاس گئے، ان کے پاس جا کر مقصد کو، حق کو جاننے کی کوشش کرنے وقت لگا دیا. ان کی صحبت میں تھے، تعلیم حاصل کی. جب اس راہب کا جو اللہ والوں تھے ان کا انتقال کا وقت قریب آیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے میرے پاس جو کچھ بھی علم تھا، جو کچھ بھی تعلیم تھی، میں نے آپ کو دے دی. آپ جو ہے نا فلاں راہب جو اللہ والے ہیں ان کے پاس جاؤ اور میرا نام بتاؤ اور میرا سلام کہنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا. آپ حق کی تلاش میں تھے، اللہ کی پہچان کے لیے تھے. ایک راہب کے پاس سے دوسرے راہب کے پاس آپ چلے گئے. آپ دوسرے راہب جو تھے ایک اہل کتاب تھے اور آپ اللہ کی پہچان رکھنے والے تھے، علم رکھنے والے تھے، تو ان کی صحبت آپ نے اختیار کر لی. تعلیم، علم حاصل کی، رب کی پہچان میں اپنا وقت لگایا، پوری کوشش محنت لگا دی رب کو پانے کے لیے، آنے کا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری محنت کوشش لگائی. تو دوسرے راہب تھے، ان کا بھی انتقال کا وقت آیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا بھی جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، تم کیا کرنا، میں کوئی ایسے شخص کو تو زمین پر نہیں جانتا جہاں پر میں تمہیں بھیجوں، مگر فلاں ایک جگہ ہے، مدینہ منورے کو پہلے جو ہے یثرب کہا جاتا تھا، وہاں پر جہاں جانا، وہاں پر آخری عظمیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے. ہجرت کرنے وہاں پر اگر تم جاؤ گے تو تم اپنی مقصد کو پالو گے. آپ جب ایسا سنیں فوری حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، آپ بس مقصد جو زندگی کا مقصد پانے کے لیے جو کوشش تھی آپ کی، اللہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کی جو کوشش تھی، وہاں سے نکل گئے اور آپ اپنی جگہ بڑھتے گئے اور آپ نے رب کو پہچاننے کے لیے پوری محنت کری. آپ نے پورا وقت لگا دیا. اب آپ نے کیا کیا، ایک قافلہ جا رہا تھا مدینہ منورہ، اب وہ قافلے کو آپ نے کیا کیا، جوائن کر لیا. جب وہ آپ نے جوائن کر لیا، آپ کو غلام بنا لیا وہاں ایک قافلے میں، اور قافلہ جا کر مدینہ منورہ پہنچ گیا. آپ بڑے خوش ہوئے جب مدینہ منورہ جب آپ پہنچے تو آپ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ جو دوسرے راہب تھے آپ کو کہا کہ آپ وہاں جاؤ، آپ اپنا مقصد پورا کر لو گے. تو آپ نے جب پہنچا مدینہ منورہ تو آپ بڑے خوش ہوئے. ایک شخص تھا جس کو جو ہے نا کھجور کے باغات تھے، اب وہ کھجور کے باغات میں کام کرنا شروع کر دیا، غلامی کرنا شروع کر دیا، اور وہ باغات کی رکھوالی کرنے لگے اور آپ کا کام تھا. اب آپ کچھ وقت ہوا تو آپ کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے. آپ بڑے خوش ہوئے. راہب نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. دوسرے راہب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے. تو جب حضرت فارسی اور آپ کو جو ہے، جو دوسرے راہب تھے، آپ کو جو ہے نشانیاں بھی بتائی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو کیسے پہچانو گے. تو آپ نے 3 نشانیاں بتائی تھیں. ایک تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات قبول نہیں کریں گے، ہدیہ دیے تو رد نہیں کریں گے، تحفہ دو تو تحفہ رد نہیں کریں گے. تو آپ کی مبارک پشت پر، پیٹھ پر ہر مہر ہے، نبوت کا نشان ہے.
یعنی کہ یہ 3 نشانیاں آپ نے راہب جو راہب تھے آپ کو جب بھیجتے وقت یہ 3 نشانیاں بتائی، مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیسا پہچانیں، تو اس سے آپ کو بتایا گیا۔ تو وہ راہب نے اب وقت آیا، کھجور آپ نے جمع کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ صدقات کی نیت سے کھجور کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے کہا بھی نہیں صدقات دے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ یہ پہلی نشانی آپ نے دیکھ لی، اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر الزمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نشانی کچھ وقت اور گزرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آپ رب کو پہچاننا تھا، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا تھا، آنے کا مقصد کو پہچاننے میں لگے ہوئے تھے۔ آپ دوسری نشانی دیکھتے ہیں، آپ نے کیا کیا، کھجور جمع کی، اس کو تحفے کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اور وہ تحفے کو جو ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لیا، آپ نے اسے رد نہیں کیا، قبول فرمایا، تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ پھر آپ کچھ وقت گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باغ میں تشریف فرمائے، آپ نے چادر اوڑھ کر تھی، آپ کے چادر مبارک اڑے ہوئے تھے، تو وہ چادر مبارک آپ نے کیا کیا، انہیں تحفے میں دے دی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو تحفے میں وہ چادر مبارک دے دیا۔ آپ نے فرمایا اے سلمان، جس راہب نے تمہیں تیسری علامت بتائی تھی یعنی کہ کہا تھا وہ دیکھو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو مہر نبوت کے جو نشان تھا وہ نشان کو دکھایا۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر اسے چوما، اور آپ نے اللہ کی راہ میں کوشش کی، آپ نے کیا کیا، اللہ کی راہ میں کوشش کی، اللہ کی پہچان کو حاصل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کو حاصل کیا، آنے کا مقصد حاصل کیا، آپ صحابی رسول بنے اور آپ کا بڑا نام ہوا۔ آپ نے کیا کیا، اپنا وعدہ، اپنی محنت، اپنی کوشش لگا دی اللہ کی پہچان کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے، آنے کے مقصد کے لیے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے اس واقعہ سے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، جو میری راہ میں مشقتیں اٹھاتا ہے، جو میرے راہ میں کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم مقصد پہ اگر ہم لگ گئے تو ہمیں کتنا اللہ تعالیٰ خود ہی آسان ہمیں کر دیں گے، راستے ہمارے لیے کھول دیں گے، اور اللہ تعالیٰ وہ لوگ کے ساتھ ہے مگر جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہاں اگر اللہ تعالیٰ وقت دیے تو ہم جو ہے یہ کریں، مقصد کو دیکھیں گے، تو یہ کیا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اس مثال سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہمارے راستے آسان کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں ان کو میرے راستے دکھا دوں گا۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں جیسا ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دن رات لگا دیتے ہیں، اپنی صحت کو لگا دیتے ہیں، اپنی تنہائی کو لگا دیتے ہیں، ہر چیز ہم لگا دیتے ہیں، مگر ہمیں جہاں جو مقصد کے لیے کام کرنا ہے، جو آنے کا مقصد ہے، اس پہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم اس میں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو بندہ میری راہ میں مشقتیں اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ لوگ کیسے تھے، اللہ تعالیٰ یہ ہم وعدہ کر رہے ہیں۔ اور ایک واقعہ دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادب رضی اللہ تعالیٰ کا، آپ بھی اللہ والے تھے، آپ اللہ والے بنے، تب بننے سے پہلے جو ہے بادشاہ تھے، آپ کی بڑی سلطنت تھی۔ ایک مرتبہ ہوا کہ آپ جو ہے نا بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ محفل سجی تھی، اور ایک اللہ والے بڑے بہترین لباس کے ساتھ وہاں پر گزرے اور گھس کر آپ نے عرض کیا حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ سے کے دربار میں دیکھ کر کہا، یہ تو سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ کیسا ہے، یہ تو میرا دربار ہے، بول کر حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو یہ میرے سپاہی ہے، یہ میری وزیر ہے، یہ سلطنت ہے، یہ گھوڑے ہیں، اونٹ جو بھی ہے، پھر بھی کہا، وہ اللہ والے نے کہا کہ یہ تو سرمایہ کیسا ہوا؟ تو پھر اللہ والے نے سوال کیا، آپ سے پہلے یہاں پر کون تھا؟ مطلب بادشاہ آپ کے دادا تھے، آپ کے والد تھے، پھر دادا تھے، ان سے پہلے پردادا۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں،
تو یہ سرمایہ ہے تو کیا ہے؟ آپ کے پر دادا آئے چلے گئے، پھر دادا آئے پھر چلے گئے، آپ کے والد آئے پھر چلے گئے، پھر آپ آئیں گے، پھر تھوڑے کچھ وقت کے بعد پھر آپ بھی چلے جائیں گے، پھر آپ کی اولاد آئیں گی، پھر آپ کی اولاد بھی چلے جائے گی، پھر آپ کی اولاد کی اولاد آئے گی، پھر وہ بھی آئے گی، پھر یہ تو سرمایہ ہے۔ آپ کے بڑے آپ کے بعد کون آئے گا؟ میرے والدین آئیں گے، تو آپ بھی چلے جائیں گے، تو پھر اسی طرح سے بیٹا بھی چلے جائے گا آپ کا۔ تو یہ تو سرمایہ ہے۔ سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اب جیسے کہ ایک بس اسٹاپ ہے، اب کچھ بس اسٹاپ پہ ہمیں کچھ وقت ٹھہرنا پڑتا نا، بس آئے گا ترنت، پھر جب بس آتی تو ہم نکل جاتے، اسی طرح سے اب ویسے ہی ہو گیا نا، جب اولاد پہلے تو وہاں پہ بادشاہ کون تھے؟ پردادا تھے، پھر پردادا جیسا پردادے کا انتقال ہو گیا تو دادا آ گیا، پھر دادا کا انتقال ہو گیا تو بیٹا آ گیا، پھر بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اولاد آئے گی، پھر اولاد کا انتقال ہو گیا تو اولاد کی اولاد آئے گی۔ تو آپ اللہ والے کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو سرمایہ ہے۔ جیسے کہ ہم کچھ دیر کے لیے بس اسٹاپ پہ ٹھہرتے، جیسے کہ ایئرپورٹ ہے، ریلوے اسٹیشن، جیسا یہ جو دربار ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، ان کے لیے بھی سرمایہ ہے۔ یہ جانے والی ہے، کچھ لمحے کی زندگی ہے، آپ نصیحت کر رہے ہیں، کچھ دیر وقت گزارنا ہے یہاں پر، ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت حاصل کرنا ہے، ہماری زندگی گزر جائے گی، چھوٹی زندگی ہے، شاید ہم بول نہیں سکتے کل کیا ہوگا۔ آج کل کا دور تو کیسے ہو گیا، 20-30 سال میں ہی انتقال ہو جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ 50 سال۔ تو اس زندگی میں ہماری کوششیں کیسی ہے؟ دیکھیے کیا ہے، دیکھیے رحمانی کوشش ہے یا ہماری شیطانی کوشش ہے؟ شیطانی کوشش کیا ہے؟ خواہشات کے پیچھے بھاگنا، دنیا کی محبت میں بھاگنا، مال کی محبت کے پیچھے بھاگنا، شہوت پرستش کرنا، خود پرستش کرنا، مخلوق پرستش کرنا، دنیا کی پرستش، یہ شیطانی کوشش ہے۔ رحمانی کوشش کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، آنے کا مقصد، دین کی سمجھ بوجھ، یہ کیا ہے؟ رحمانی کوشش ہے۔ ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کون سی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو یہ بات سن کر بڑی دل پہ لگی، آپ فکر مند ہوئے، یہ میرا آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں لگے ہوا ہے، دل بے چین تھا، اگر آپ کی اللہ کی پہچان حاصل کیسا کروں؟ پھر ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آپ جب اپنے روم کے طرف جا رہے تھے، یعنی کہ رات میں جو ہے نا سونے کے لیے جب جا رہے تو آپ کو چھت پہ سے جو ہے آواز آنے لگی، آپ نے دیکھا کہ یہ رات کا وقت، اوپر کون ہے؟ آپ نے آواز دی، اوپر کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں ہوں۔ تو آپ نے سوال کیا اوپر کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محل کے چھت پر کوئی اونٹ دیکھتا ہے کیا؟ بے وقوف ہو کیا؟ بول کر ان سے سوال کرتے۔ پھر اگر تم اونٹ ڈھونڈتے ہیں تو جنگل میں جاؤ یا اونٹ کے غار میں جاؤ، جا کر وہاں تلاش کرو۔ پھر وہ شخص جواب دیتا ہے کہ جس طرح اونٹ محلوں کے چھت پر نہیں ہوتا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ محلوں کے بستر پر نہیں ملتا۔ یعنی یہ کیسا ملے گا؟ رب کی پہچان بستر پہ کیسا ملے گی؟ یہ بات آپ کو دل پہ لگی، آپ فکر مند ہو گئے، بے چین ہو گئے، کیسا کروں؟ پھر ایک مرتبہ یوں ہوا کہ تیسرا واقعہ جو ہے لائف چینجنگ ہو گیا۔ آپ ایک مرتبہ لائف چینجنگ واقعہ ہے، آپ کے ساتھ جو تیسرا چیز ہوا تو یہ لائف چینجنگ تھا ان کے لیے، جو ہے نا سونے کے آنے میں دیر ہو گئی تھی آپ کو، تو آپ کی جو باندھی تھی، آپ کے جو ہے نا نرم بستر پر، اور آپ کے جو ہے نا پھولوں میں سو گئی، تو آپ سے جو ہے نا پھولوں میں سو گئی۔ تو ویسی بادشاہی تھی، دیکھو بھائی بادشاہی تم کی کیسی تھی معلوم ہے، نرم بستر پہ آپ سوتے تھے، اور جہاں پر پھول ڈال کر ہوتے تھے تو نرم بستر پر سونے والے تھے، ویسی بادشاہی تھی آپ کی۔ تو آپ کی باندھی جو ہے نا پھولوں کو دیکھ کر، بستر کو دیکھ کر سوچی کہ بادشاہ کو تو یہاں کیسا بادشاہ یہاں کیسا سوتے ہوں گے، میں بھی تو دیکھوں سونے سے یہاں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی وہاں پہ، جیسا ہی لیٹ گئی انہیں سو گئی۔ تو وہ سو گئی تو وہ باندھی سمجھی کہ بادشاہ دیر سے آئیں گا، میں لیٹ کر دیکھتی ہوں بول کر وہ کیا کری، وہ سو گئی۔ تو بادشاہ جیسے ہی آتا ہے دیکھ کر بڑا ہی غصے میں آ جاتا ہے، تو باندھی میرے بستر پہ کیسا سوئی؟ تو وہ بادشاہ کیا کرتا ہے، ہنٹر نکال کر اسے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی مارتا ہے وہ باندھی اٹھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، پھر مارتا ہے، پھر رونا شروع کر دیتی ہے، تیسری بار جب مارتا ہے تو باندھی رونا چھوڑ کر ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔
जैसे ही वो हंसना शुरू कर देती तो हज़रत इब्राहिम बिन अदम रज़ी अल्लाह अन्हु परेशान हो जाते हैं कि मैं उसे मारूं। वो रोना छोड़कर और हंसना शुरू कर दिए। फिर आप जो है ये सवाल करते हैं, तू हंस क्यों रही है? वो कहती है, मेरे दिल में ख्याल आया इसलिए हंस रही हूँ। वो कहती है, मैं कुछ लम्हात के लिए यहाँ पर आपके बिस्तर पर सोई तो इतना मार पड़ी। आप सारी ज़िंदगी ये नरम बिस्तर पर सो रहे हो, आपको कितनी मार पड़ेगी ये सोचकर हंसी आ रही है। तो इस बात से भी आपको बड़ी तकलीफ़ हुई। आपने डिसाइड किया कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मकसद को पाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, जिद्दोजहद करना पड़ेगा। आप फ़िक्रमंद हो गए भाई, इसलिए फिर फ़िक्रमंद हो गए, आप सफ़र के लिए निकल चुके। तो सब कुछ वक्त के बाद हज़रत अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास आप जो है हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुँचे। फिर आपने अर्ज़ किया, ऐ सईदी अल्लाह के वली, आप अपना मुरीद बना लीजिए मुझे। तो शाम अपने मुरीद बना लीजिए और आपके मतलब आप खाने में मुझे शामिल कर लीजिए। आपने कहा कि देखो तुम बादशाह है, हमारे पास बादशाह का क्या काम है, हम फ़कीर लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, तुम बादशाह हो, वो काम करो, वो काम कर लो। तो फिर आपने कहा मुझे मौका दीजिए, मैं काम करूँगा, कोशिश करूँगा, मैं मकसद को हासिल करना चाहता हूँ, मैं रब की पहचान हासिल करना चाहता हूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हासिल है। फिर अल्लाह वाले ने कहा आप बादशाह हो, बादशाहत बाहर छोड़कर आनी पड़ेगी, आपके अंदर जो आलम पना है ये सब बाहर छोड़कर आना पड़ेगा आपको। फिर आपने कहा मैं बादशाह छोड़ दूंगा मकसद पाने के लिए। तो अल्लाह वाले ने कहा ठीक है, आप क्या करना, आप अभी बैठो, आप अभी यहाँ बैठ जाओ, मैं आपको अभी बैठ में नहीं लूँगा। आपने कहा हमारे पास जो मुरीदीन आते हैं, जो मेहमान आते हैं, जो जहाँ पे वहाँ टॉयलेट जहाँ पे वॉशरूम के लिए जाते हैं, यानी कि टॉयलेट जहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर वो आपको रोज़ाना साफ़ करना पड़ेगा। अब वो बादशाह है और कहा कि जाओ टॉयलेट साफ़ करो। आपने कहा आप जो काम देंगे वो मैं कर लूँगा। आप जो है ना रोज़ाना टॉयलेट साफ़ कर देते थे। तो अल्लाह वाला ने उस ज़माने में जो है ना, मतलब अल्लाह वाले जो थे ना उस ज़माने में ने जल्दी इमीडिएटली बैत में दे देते थे। पहले क्या होता था, मतलब उनका इम्तिहान होता था, यानी कि एग्ज़ाम्स होते थे कुछ, उस एग्ज़ाम में पास होना पड़ता था। तो उस शहर तो मतलब उनकी जिद्दोजहद देखते हैं। देखिए ऐसा अल्लाह वालों ने हमें भी मतलब जब अल्लाह वाले ऐसे इम्तिहान लेते थे, लोगों की जिद्दोजहद देते थे, लोगों का शौक़ देखते थे, ऐसे अल्लाह वाले थे। हम भी अल्लाह वालों ने हमें काम दिया, हमारे दिल की गंदगी को साफ़ करना है, दुनिया की मोहब्बत निकालना है, अल्लाह की पहचान हासिल करना है। ये कैसा मिलेगी? औलिया अल्लाह की सोहबत से हासिल होगी। दुनिया की लज्जतें ख्वाहिशात को दिल से निकालना है, ये निकालना है तो अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु टॉयलेट साफ़ कर बैठे हुए थे, में लगे हुए थे। आपने पूरा वक्त जो बादशाहत में था वो निकाल कर काम में ये लग गए। जो अल्लाह वाले थे ये उन्होंने कहा, अपनी एक बांदी को बुलाया और कहा कि जाओ ये कचरा उनके ऊपर डाल दो। आप टेस्ट करने के लिए क्या करें, ये कहा कि बांदी को कि जाओ ये कचरा जाकर उनके ऊपर डाल दो। अभी बैत नहीं हुई थी उनकी, अब जैसे ही बांदी ने सारा कचरा डाल दिया आपके ऊपर, जैसे ही कचरा डाल दिया, अब बादशाह है, नरम बिस्तर पे सोने वाले हैं। तो ऐसे बादशाह तो आपके जब जिस्म पे जब कचरा गिरा तो आप कितना गुस्से में आते सोचिए। आप उठकर क्या करें, बहरी मार दिए, देखिए मार दिए बांदी को। तो खादिमा को जब अब वो बांदी क्या करी, फ़ौरन हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुँची और फरमाया, हज़रत मैं जब कचरा डाली तो उन्होंने मुझे बहरी मार दी। फिर अल्लाह वाले ने कहा कि वो बादशाह को बुलाओ। फ़ौरन उन्हें बुलाया गया। तो जब वो बादशाह हज़रत के पास आए तो आपने कहा, हज़रत ने कहा कि
اے بادشاہ یہ تمہارے لیے تم یہاں پہ مرید نہیں بن سکتے، تم بیعت نہیں کر سکتے، تمہارے اندر جو جہاں پناہ جو عالم پناہ ہے ابھی نہیں گیا، تمہارے اندر ابھی یہ سب ہے، تو یہ یہاں پہ اگر بیعت ہونا ہے تو تمہیں سب باہر ہی چھوڑ کر آنا ہوگا، تو پھر تو یہاں پہ مت آؤ بول کر انہیں بول بادشاہ۔ پھر آپ نے پھر سے آپ جو ہے نہیں بول کر مجھے موقع دیجیے بادشاہ، میں کوشش کروں گا بول کر انہیں پھر سے آپ سے کہ نہیں حضرت میں مجھے ایک بار موقع تو دیجیے، میں اس بار کوشش کروں گا بول کر فرماتے۔ تو پھر کچھ دن ہوئے، پھر حضرت نے باندی کو کہا جاؤ جا کر کچرا ان کے اوپر ڈال کرو۔ پھر جا کر اس خادمہ نے کیا کیا، کچرا ڈالا۔ آپ کے اوپر جیسے ہی کچرا ڈال دیا تو آپ نے کہا کہ میں لاسٹ ٹائم تو بحری مار دیے تھے انہوں، پھر اب مشکل سے حضرت نے مجھے موقع دیا، آپ نے غصے سے دیکھا، جیسے غصے سے دیکھا خادمہ کو، تو خادمہ حضرت کے پاس بھی فرمائی انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا، تو پھر حضرت نے کہا جاؤ جا کر اسے بلا کر لے کر آؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری بادشاہت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، جو بادشاہ ہے وہاں جا کر جو بادشاہ ہے جو تمہاری کرسی ہے وہاں جا کر تم وہ کرسی کو سنبھالو، یہاں آپ کا کوئی کام ہے بول کر حضرت وہ بادشاہ سے فرمایا۔ پھر آپ نے کہا مجھے اور ایک موقع دیجیے حضرت، اس بار اگر غلطی ہو گئی تو میں خود یہاں سے چلے جاؤں گا۔ دیکھو اللہ کی پناہ پانے کے لیے، اللہ کے رسول کو پانے کے لیے، دین کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کیسی کوشش محنت دیکھے بادشاہ کی، مگر بادشاہ چھوڑ دیا آپ نے۔ پھر آپ روزانہ ٹوائلٹ صاف کرے تھے۔ پھر حضرت کچھ دن بعد پھر حضرت نے کیا کیا، وہ باندی کو کہا کہ جاؤ، جب بیٹھے ہوئے تو اس پر جاؤ کچرا ڈال کر آؤ، تو پھر خادمہ گئی جا کر وہ ان کے اوپر جو ہے ایک حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ آپ جو ہے نا وہ کچرے کو جب ان کے اوپر کچرا ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ آپ جو ہے نا وہ کچرے کو جب آپ کے اوپر گرا تو وہ آپ نے کیا کیا، اٹھا کر اپنے پہ ڈال لیا اور کہا کہ یہ کچرا مجھ سے بہتر ہے، اس سے گندا ہوں میں، یہ کچرا تو مجھ سے بہتر ہے، میں اس سے گندا ہوں۔ اے میری بہن، تم نے کچرے جب گرا تو تکلیف نہیں ہوئی، دھو کر جب لگی تو تکلیف ہوئی۔ آپ کا انداز کیسا ہو گیا دیکھیے۔ جیسا یہ سنا تو خادمہ فوراً گئی اور فرمایا حضرت سے یہ فلاں ایسا مسئلہ ہوا، جیسے ہی حضرت نے یہ سنا آپ کو بلایا، آپ کو بیعت میں لیا، پھر آپ نے اللہ کی پہچان حاصل کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کی، پھر آپ مشہور ہو گئے، اللہ کے ولی بن گئے، آپ نے پوری سلطنت چھوڑ دی، کوشش کی اللہ کو پانے کے لیے، آپ نے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں، پھر آپ جب ساری سلطنت چھوڑ دی، آپ کی کوشش کیسی تھی، کپڑے سینے لگے، روز کا گزارنے کے لیے آپ جو ہے کپڑے سینے لگے۔ ایک مرتبہ دریائے نیل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ، تو آپ کی ساری سلطنت کے جو بیٹا تھا، جو وزیر تھے، جو بھی تھے، وہ بادشاہ یہ سلطنت آپ کا، وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ یہ سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کے دربار میں انتظار کر رہی ہے، آپ کی بادشاہ آ کر آپ کی بادشاہ کی کرسی سنبھالیے۔ تو ریسپانسبلٹی بہت بڑھ گئی ہے، اور آپ کا وہاں پر آپ کی ہیلپ چاہیے، تو آپ یہ کرسی آپ ہی سنبھالیے بول کر سلطنت آ کر انہیں سمجھا رہی تھی، دریائے نیل کے پاس جب بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نہیں آؤں گا، میں نے بادشاہت چھوڑ دی۔ پھر انہوں نے اظہار کیا آپ کی ضرورت ہے چلیے، پھر بھی حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹے کو نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ نیڈل یہ کہ آپ سوئی لے کر تھے، سوئی کو دریا میں پھینک کر آپ کپڑے سی رہے تھے نا، اگر روز کا گزارا تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے نیڈل تھی، یعنی کہ سوئی تھی، تو آپ نے کیا کیا، دریا میں پھینک دیا۔ تو آپ نے کہا تم کہہ رہے ہو وہ تمہاری سلطنت ایسی ہے، کوئی
مطلب ہے جو سوئی کو دریا سے نکال کر مجھے دے. تو آپ جو ہے اپنے بیٹے سے فرماتے کہ کوئی سلطنت میں ایسے کوئی ہے جو میری دریا سے میری سوئی نکال کر دیے. سب نے کہا یہ کیسا نکال سکتے دریا سے, یہ امپاسبل ہے. آپ نے کیا کیا کہ پانی کو دریا کو حکم دیا میری سوئی مجھے واپس دے دو دریا سے. تو 100 مچھلیاں سونے کی سوئی آپ نے منہ میں لے کر آئے جو حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ عنہ نے جب پیش کیا. آپ نے فرمایا میری سوئی مجھے چاہیے. ایک مچھلی آئی آپ کی سوئی لے کر, آپ نے لے لیا, باقی سوئی سونے کی جو وہ ٹھکرا دی. یہ سلطنت اچھی ہے وہ اچھی ہے. آپ نے کہا آپ نے دنیا کو ٹھکرا دیا, اللہ کو میں نے مالک جان لیا, رازق ہے جان لیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا, دین کو جان لیا. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو غلام بنا دیے. جب ایک کی غلامی اختیار کر لی میں نے, اللہ تعالیٰ نے ساروں کو میرے غلام بنا لی. یہ آپ کی کوشش تھی, محنت تھی اللہ کو پانے کی, اللہ کے رسول کو پانے کی. آپ نے سارا وقت تنہائی لگا دی. ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دیا تو کروں گا. ہم جا رہے ہیں, کہیں لوگ آئے چلے جائیں گے, ابھی بھی جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا ہے. تو جانے سے پہلے ہم دیکھیں ہماری کوشش کدھر ہے. ہم دیکھیں ہماری کوشش کیا رحمانی کوشش ہے یا شیطانی کوشش ہے. اگر رحمانی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ راستے آسان کر دیں گے. شیطانی کوشش ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں یہی لگا دیں. تو ہم دیکھیں کیا ہم رحمانی کوشش میں لگے ہیں یا شیطانی کوشش میں لگے. ہم دیکھیں کیا ہم جو ہے ہمارا ٹائم, ہمارا وقت, ہمارے ایفرٹس ہم کدھر لگا رہے ہیں. کیا ہم مقصد کے لیے لگا رہے ہیں, شیطانی کوشش میں لگا رہے ہیں یا رحمانی کوشش میں لگا. اگر رحمانی کوشش میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے راستے آسان کر دیں گے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں. اگر ہم شیطانی کوشش میں لگے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ہی ملوث کر دیں گے. تو ہم دیکھیں اگر ہم شیطانی کوشش کر رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور رحمانی کوشش میں لگا کے. ہمارا آنے کا مقصد ہمیں پانا ہے. آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مقصد سے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہچان کے لیے پیدا کیا. تو ہمیں جو اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے, آنے کا مقصد حاصل کرنا ہے. تو ہمیں جو ہے رحمانی کوشش کرنا ہے, شیطانی کوشش نہیں کرنا ہے. شیطانی کوشش کیا ہے؟ خواہشات ہے, خود پرستی ہے, مخلوق پرستی ہے. ہمیں اسے چھوڑ کر ہمیں رحمانی کوشش میں لگنا ہے. قرآن سے بات آگے بڑھاتے ہیں. سورہ لیل آیت نمبر 1-8. کوشش کے بارے میں جو انعام مل رہے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ دیکھیں. اور جو انعام کیا ہے, جو کوشش نہیں کرتا ہے ان کا انجام بھی کیا ہے, اس میں دیکھتے ہیں. سورہ لیل آیت نمبر 1-8. قسم ہے رات کی جب وہ چلے جائے, اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے, اور قسم ہے ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا. بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے. تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا, یعنی کہ پرہیزگاری کیا ہے؟ تقویٰ, یعنی کہ تقویٰ جو اختیار کر لیا, اور اچھی بات یعنی کہ کلمہ توحید کو سچ جانا, اس کے لیے ہم بہت جلد آرام کی جگہ یعنی جنت حاصل کرنا آسان کر دیں گے. یعنی کہ جو یہ تقویٰ اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, انعام بتا دو. جو کوشش کرتا ہے اللہ کی راہ میں, جو کوشش کرتا ہے اللہ کی راہ میں, یعنی کہ قسم کھا رہے ہیں, وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان سے جو ہے ہم جنت کے راستے میں جنت کا حاصل کرنا آسان کر دیں گے. اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہی کی اور اچھی بات کلمہ توحید کو جھٹلا گیا, ہم اس کو تکلیف کی جگہ یعنی دوزخ میں بہت جلد پہنچا دیں گے. اور وہ جب دوزخ میں جا گرے گا اس کا عمل اس کو کچھ کام نہ آئے گا. یعنی کہ ہمیں جو کوشش کرنا ہے اللہ کی راہ میں کرنا ہے. اللہ کی راہ میں کوشش جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, انعام بھی بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کوشش کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اسے جنت میں ڈال دیں گے, یعنی کہ جنت کے راستے آسان کر دیں گے. اور جو بندہ مطلب کہ جو بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ڈالیں گے. جو بندہ بخل کرتا ہے, جو بندہ کنجوسی کرتا ہے, یعنی کہ جو بندہ
کلمہ توحید کو جھٹلاتا ہے، بے پرواہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، پہنچا جائے گا۔ تو ہم جو ہے ہمارے دل میں جو ہے کلمے کی تصدیق کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بندے کی دل میں تصدیق ہوگی تو بندہ جو ہے اللہ مالک ہے یہ دل میں تصدیق کرے گا، اور جو بھی اور آنے کا مقصد جب بندہ جانے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرے گا، تو بندہ جو ہے اللہ جنت میں جائے گا۔ اگر بندہ جو ہے شیطانی کوشش میں لگا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کا انجام میں بتا رہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ وہ کچھ بھی عمل کر لے وہ اللہ تعالیٰ کے بس قابل قبول ہی نہیں ہوگا جب تک وہ بندہ جو ہے رحمانی کوشش نہیں کرے گا۔ اور رحمانی کوشش کیا ہے، جو آنے کا مقصد ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا آنے کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں حاصل کرنا ہے۔ جب بندہ یہ اس کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے قرآن مجید میں کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، میں انہیں راستے آسان کر دوں گا، یعنی کہ راستے آسان دکھا دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کون سی کوشش کریں، کیا ہم رحمانی کوشش کر رہے ہیں یا ہم شیطانی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہم جو ہے دنیا میں لگا دیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے صبح سے شام تک نوکری میں لگ جاتے ہیں یا ہم کچھ دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہم یہی کوشش ہمیں جو ہے یہی کوشش جو ہے ہمارا جو آنے کا مقصد ہے ہم اس میں لگانا ہے۔ جب ہم یہ کوشش میں لگ جائیں گے تو ہمارا جو آنے کا مقصد ہے وہ ہم حاصل کر سکیں، قبر کے سوالات میں آسانی ہوگی۔ جس بندے کی پہلی منزل کامیاب، اس کی تمام آخرت کی تمام منزل کامیاب۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ دے لیے، اگر حج کر سکتے حج کر لیے، تو ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم نے جو ہے ہمارا حق ادا کر لیا۔ اور ہماری اصل کوشش کیا ہے، ہمیں جو ہے ہمارے اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل آنے کا مقصد حاصل کرنا ہے۔ تو یہ کوشش اس میں لگانا ہے، ہمیں جو ہے بیکار کی دنیا کی کوشش میں لگانا ہے۔ دنیا کیا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، دین کیا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے تحت ہمیں جو ہے زندگی گزارنا ہے، جو بھی کوشش کرنا ہے اللہ کی مرضی کے تحت۔ جزاک اللہ خیر۔